جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ آج سے سر بہت سال پہلے پارٹیشن کے وقت ایک شخصیت جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، جن کی گود میں پڑا ہوں، وہ ہندوستان سے ہجرت کر کے امرتسر سے اور لدھیانہ سے ہجرت کر کے لائل پور میں آ کے آباد ہوئے۔ وہ پاکستان اس لیے آئے کہ ہندوستان سے موو کر کے ایک اچھے مستقبل کی تلاش میں ان کو یہ لگا کہ یہاں پہ مجھے پاکستان کے اندر مجھے ایک خوبصورت سا میرا گھر ہوگا، میرے بچے یہاں پہ اپنی زندگی گزاریں گے اور ایک خوبصورت سی جگہ ہوگی جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا، جس کا مطلب تھا لا الہ الا اللہ۔ اس کے لیے انہوں نے ہجرت کی اور میسو ہجرت کی، اور اس طرح کے بے شمار لوگوں نے ہجرت کی اور ایک ملک بنایا انہوں نے پاکستان کے نام سے۔ پھر اسی شخص کے 3 بچے باہر چلے گئے پاکستان میں، جہاں پہ انہوں نے اپنے بچوں کو لا کے آباد کیا، اپنے بچے وہاں پہ رکھے۔ وہاں پہ 2-3 سال کے 2 بچے 7 سال کے 6 مہینے اٹھا کے لے کے آئے تھے، جن کو انہی بچوں کو اسی شخصیت کے بچے جو ہندوستان چھوڑ کے پاکستان والے حصے میں آئے تھے اچھے مستقبل کے لیے، ایک فلاحی مملکت کے لیے کہ جس کا کانسیپٹ قائد اعظم نے دیا تھا، اس کی آواز پہ آئے تھے۔ پھر اسی شخص کے بچے ایک اچھے مستقبل کی تلاش میں سے 3 باہر چلے گئے، کیونکہ ان کو لگا کہ یہ جو ملک ہمیں بنایا گیا ہے اس میں اچھا مستقبل نہیں ہے۔ پھر وہ جو 3 بچے تھے، ان تین کے بچے وہ بھی اٹھ کے باہر چلے گئے، بشمول میرے، اچھے مستقبل کی تلاش میں۔ ہم ملک سے باہر چلے گئے کہ یہاں تو ہماری دال نہیں گلنی، اتنے تو 2 وقت کی روٹی لبنی کوئی نہیں، تے اسی بھی باہر چلے جائیے۔ یہ ہے پاکستان کی ہسٹری۔ پاکستان جب بنا تھا تو یہ ہمیں ہر وقت سنایا گیا کہ جی یہ جو ہے پاکستان، یہ رمضان کے مہینے میں بنا ہے اور یہ ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے۔ تو اس کا ایک حصہ 71 میں ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد پھر یہ ہمیں یہ سبق پڑھایا گیا کہ یہ ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے۔ آج خان صاحب نے ایک سپیچ کی ہے جو عموماً کرتے ہیں خان صاحب، انہوں نے سپیچ کی، اس میں سپیچ میں انہوں نے دوبارہ سے دہرایا ہے کہ 60s میں پاکستان کس طرح آگے کی طرف جا رہا تھا، آگے بڑھتا ہوا جا رہا تھا پاکستان، اور 90s میں کیسے اس نے نوٹ ڈائیو لگائی۔ ان کی یہ سپیچ مودی کی سٹیٹمنٹ کے بعد آئی ہے۔ مودی نے، انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان تو اپنے ہی بوجھ کے نیچے گر رہا ہے، ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بات اس کی ٹھیک تھی۔ خان صاحب نے اپنے سپیچ میں بتایا کہ جی قرآن پاک میں آیا ہے کہ کتنی ہی قومیں، اللہ بڑا فرماتے ہیں، میں نے کتنی ہی قومیں ایسی برباد کر لی جنہوں نے میری نافرمانی کی۔ آپ زمین پہ چل کے دیکھیں، ریسرچ کریں، ڈھونڈیں، آپ کو پتہ لگے گا۔ بے شمار قومیں تھیں جن کو اللہ پاک نے ان کی نافرمانی کے سلسلے میں برباد کر دیا، جس میں سے ایک امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھائی اور برائی میں تمیز ختم کر دی تھی انہوں نے، اس لیے ان کو ختم کر دیا گیا۔ خان صاحب نے اور آگے یہ بھی فرمایا اس میں سپیچ میں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ گفت و شنید کریں، اور کہہ رہے ہیں کہ میری کمزوری نہ سمجھیں۔ خان صاحب نے اپنی سپیچ میں کہا اسے کمزوری نہ سمجھیں۔ انہوں نے ڈیٹیلز ایکسپلین کیا کہ امریکہ گیا تو ان کو میری باتوں کا پتہ تھا کہ میں ان کی جنگ کا مخالف ہوں، اس کے باوجود انہوں نے مجھے عزت دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب پاکستان کے مخالف ٹویٹ کی تو عمران خان اس کا زبردست کس طریقے سے جواب دیا، اس کے باوجود اس بندے نے ان کو عزت دی۔ تو خان صاحب کہنے کا مطلب یہ تھا کہ غلاموں کی عزت نہیں ہوتی۔ وہ فرماتے ہیں غلاموں کی کوئی عزت نہیں ہے، اور اٹس ویری ٹرو۔ میں یہاں پہ فورن یہ اتنے سال گزارنے کے بعد، 30-35 سال یورپ میں گزارنے کے بعد میں اس بات پہ کو سمجھا ہوں، میں خود بھی یہ بات سمجھا ہوں کہ خان صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، غلام آدمی کوئی عزت نہیں ہوتی، جس کی اپنی سوچ نہیں ہوتی، جس کو اپنے بات کرنے کا پتہ ہی نہیں، طریقہ ہی نہیں ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے۔ غلام ہی رہتا ہے، اس کے ایٹیچیوڈ، اس کی گفتگو، اس کی باتیں غلامانہ ہوتی ہیں، تو وہ غلاموں کی طرح ہی رہے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بنائی۔ خان صاحب نے فردر اپنی سپیچ میں کہا کہ زمین پر عدل انصاف قائم کرو، یہاں پہ جنگل کا قانون چل رہا ہے۔ اوورسیز کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ اوورسیز کو بہت زیادہ تکلیف ہے، اور یہ بات دس از ویری ٹرو۔ آپ اوورسیز کے میسیجز ان کے بچوں تک کو گرفتار کر لیتے ہیں،
نریندر مودی کا انہوں نے ذکر کیا، 1100 ارب روپے کا خان صاحب نے کئی دفعہ ذکر کیا، وہ بھی ذکر کیا. پھر انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ 9 مئی میں کیا ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے. 9 مئی میں جو پی ٹی آئی چھوڑ دے اس کے سارے گناہ معاف ہیں، تو اگر وہ نہیں چھوڑتا تو وہ اس کے اوپر کیس بھی ہیں اور وہ اندر بھی ہے. تو یہ تو انہوں نے پاکستان کو برباد کر کے رکھ دیا ہوا ہے. سارا لب لباب یہ تھا خان صاحب کی اسپیچ کا. میں دوبارہ وہیں پہ جاتا ہوں اسٹارٹ میں کہ ہمیں یہ ملک لیا تھا آزادی کے لیے، اس میں ہم رہیں گے، اچھے طریقے سے گزریں گے، زندگی ہماری گزرے گی. اب یقین کریں کہ 70 سال ہو گئے ہیں، 3rd جنریشن آ گئی ہے. ہمارے ساتھ کے ممالک جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئے تھے وہ کہاں پہ ہیں، جو ہمارے بعد آزاد ہوئے تھے وہ کہاں پہ، ہم کہاں پہ ہیں. ہم نے کبھی اپنا اینالائز نہیں کیا اپنے آپ کو. اس اسٹیبلشمنٹ میں، اس ملٹری نے کبھی اپنے آپ کو اینالائز نہیں کیا. انہوں نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ہمارے وجوہات کیا ہیں، ہماری ناکامی کی وجوہات کیا ہیں. ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہے رول آف لا. رول آف لا کوئی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ فرمایا، خان صاحب نے بھی اپنے اسپیچ میں کہا کہ انصاف کے بغیر انصاف پر نہ چلنے والی قومیں برباد ہو گئی. جنہوں نے انصاف نہیں کیا وہ ساری کی ساری برباد ہو گئی. اور یہ دس از ٹرو. یہ جو دنیا کا حصہ ہے یورپ جسے ہم کہتے ہیں، فرانس، جرمنی، انگلینڈ وغیرہ، یہ کیوں ترقی کی انہوں نے؟ صرف انصاف کی وجہ سے. اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھ ہی نہیں آ سکی کبھی. ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کبھی اینالائز ہی نہیں کیا کہ امریکہ کیوں ترقی کر رہا ہے اور یورپ کیوں ترقی کر رہا ہے، پاکستان کیوں پیچھے ہے، پاکستان کو کیا کرنا ہے. ہماری لائن جو ہے لائن آف تھنکنگ ہماری کیا ہوگی. ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں ووٹ کے باہر بھاگ جاتے ہیں. ہماری اسٹیبلشمنٹ گھومتی رہی ایک دائرے کے اندر. وہ ایک شراب کی بوتل اور کسی خاتون کا ساتھ، اس سے زیادہ وہ جا ہی نہیں سکے آگے. وہ سوچ ہی نہیں سکے کہ ہم اس سے آگے بھی کچھ زندگی ہے. ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ دنیا کیسے بنتی ہے. دنیا سر بالکل سمپل، اللہ تعالیٰ کا ایک جنرل قسم کا قانون ہے انصاف کا، جو کہ پوری دنیا کے لیے ہے اور پوری دنیا میں وہ چل رہا ہے. خان صاحب کی اسپیچ میں بھی، خان صاحب نے اپنی اسپیچ میں بھی کہا، میں بھی اس پہ زور دے کے اسی بات کو تھوڑی سی آگے کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ انصاف کے بغیر کچھ نہیں ہونا. انصاف کے بغیر یہ ملک چلنا ہی نہیں ہے. اور خان صاحب کی اسپیچ کا جو پورے ذہ حاصل تھا وہ ان کی آخری چند جملے تھے، اور وہ یہ تھے کہ پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے عوام کو ظلم کے مقابلے پہ کھڑے ہونا. پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی عدالتوں کو، پاکستان کی وکلاء کو، پاکستان کے اساتذہ کو، پاکستان کے بچوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو بحیثیت قوم ظلم کے خلاف کھڑے ہونا. اور کوئی راستہ نہیں ہے. اگر ہم نے اس وقت نہ کھڑے ہوئے ظلم کے خلاف، جہاد نہ کیا، اپنے لیے کرنا ہے، خان صاحب کے لیے نہیں کرنا، پی ٹی آئی کے لیے نہیں کرنا، جو کرنا اپنے لیے کرنا. اگر آج ہم نے یہ کام نہ کیا بحیثیت قوم، تو مودی کی باتیں صحیح ثابت ہو جائیں گی، ہم اپنے بوجھ کے نیچے گر جائیں گے. انڈین پرائم منسٹر مودی کی باتیں صحیح ثابت ہو جائیں گی. اور ویسے بھی اللہ کا قانون ہے، جو اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کریں گے وہ برباد ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اتنی سی بات ہماری اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں آئی. اتنی چھوٹی سی بات ان کو سمجھ نہیں آ سکی. اتنی پڑھائیاں کر کے، اتنے اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے سیانے ہیں، اور ہم نے 5 گورنمنٹس انہوں نے گرائی ہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہ وہ اچھے نہیں تھے، وہ برے لوگ تھے. نواز شریف برا لوگ تھا، بے نظیر بری تھی، ان تمام کو ہم نے گرایا، ان کو نکالا. جب ثابت ہو گیا کہ وہ برے ہیں، جب عدالتوں نے سٹیمپیں لگا دی کہ وہ برے ہیں، یہ اچھلے ان کے ساتھ پھر جا کے کھڑے ہو گئے، انہی لوگوں کے ساتھ جا کے دوبارہ کھڑے ہو گئے. یہ کہاں کی عقل مندی تھی، یہ کہاں کی انسانیت تھی؟ لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیا، بے گناہ لوگوں کو اٹھا لیا، ظلم زیادتی کی انتہا کر دی. 3 بندوں کو تو میں مل چکا ہوں لندن کے اندر، جو بھاگ کے آئے ہیں پاکستان سے. ذاتی طور پہ مل چکا ہوں 3 بندوں کو جو پاکستان سے بھاگ کر آئے ہیں جان بچا کے، اور جن کو ان کے پاکستان کے اداروں میں بڑے عہدوں پہ ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نکل جاؤ، ہم کچھ نہیں کر سکتے، چلے جاؤ یہاں سے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. وہ خود پریشان ہے. پاکستان کی اس وقت حالت یہ کر دی گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دی ہوئی ہے کہ ایون بہت بڑے بڑے عہدوں پہ کام کرنے والے افسران بھی یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ یار ہم کچھ نہیں کر سکتے، پاکستان کے لیے بس دعا کریں. یہ ملٹری کے اندر بھی لوگ ہیں، یہ سول بیوروکریسی میں بھی لوگ ہیں، یہ پولیس کے اندر بھی لوگ ہیں جن کا بس نہیں چلنے دیا جا رہا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ
مودی کی بات ٹھیک ہے، آپ گہرائی میں گر رہے ہیں، کھائی میں گر رہے ہیں. اور جو اس وقت مائیگریٹ کر کے لوگ آئے تھے 70 سال پہلے آج سے ایک نئے پاکستان کی تلاش میں، آج ان کی اولادیں دوسرے ملکوں کو جا رہی ہیں اس ملک کو چھوڑ کے جو بنایا گیا تھا بڑی محنت سے، قربانیوں سے. اس کا کسی کو دھیان نہیں ہے اور نہ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ آ رہی ہے. اس چھوٹی سی بات پہ اگر آپ غور کریں تو بڑی مہربانی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.